مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ 17 سال کا نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون سوچ سکتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان اس حد تک حکمرانی کا حق ادا کرے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم سے جڑے واقعات کے حوالے سے بتائیں گے۔ محمد بن قاسم ایک عظیم جرنیل تھا جس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے، اب سرزمین پاکستان کا حصہ ہیں۔ سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا اور آج صوبہ سندھ باب الاسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ طائف قبیلے کے ثقافی قبیلے سے تعلق رکھنے والے قاسم محمد بن یوسف محمد بن قاسم کے والد تھے اور ان کا انتقال محمد بن قاسم کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آن پڑی۔ امیاد کے گورنر حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نظام حکومت کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ حجاج بن یوسف کی سرپرستی میں محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنایا اور وہ ایک بغاوت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بہوال کی بندرگاہوں پر ہندو قزاقوں نے سمندری قافلے کو لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جب اس بات کی خبر حجاج بن یوسف کو ہوئی تو اس نے راجہ داہر سے مسلمان قیدیوں کی رہائی، لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ بحری قزاقوں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ اس جواب کے بعد حجاج نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے بھیجے گئے پہلے 2 لشکروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ راجہ داہر جو بحری قزاقوں کی سرپرستی کر رہا تھا اس پر زبردست حملہ کرے گا۔ اس حملے کی وجہ راجہ داہر کی غیر منصفانہ پالیسیاں تھیں۔ جب محمد بن قاسم نے دیول پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ داہر سندھ کے دارالحکومت الور جو کہ موجودہ نواب شاہ میں موجود تھا، جو کہ دبل سے 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ دبل گورنر کی سرپرستی میں تھا اور وہاں 4 سے 6 ہزار راجپوت اور چند ہزار برہمن سپاہیوں کی فوج موجود تھی، اور اسی وجہ سے راجہ داہر نے اپنے دفاع کے لیے فوراً کوچ نہ کیا۔ ایک نوجوان حملہ آور حجاج بن یوسف سے اس وقت قریبی تعلق رکھے ہوئے تھا اور ہر چھوٹی اور بڑی بات میں مشورہ لیتا۔ اس وقت رابطے کا مؤثر طریقہ یہی تھا، ہر 3 دن میں خط لکھے جاتے اور 7 دن میں ان کا جواب بھی موصول ہو جاتا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف خود اس معاملے کی نگرانی کر رہا تھا۔ دبل کا محاصرہ کچھ دن جاری رہا، لیکن پھر ایک جاسوس کی جانب سے محمد بن قاسم کو مندر پر قبضہ کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ عرب فوج سیڑھیاں لگا کر مندر میں داخل ہو گئی۔ اسلامی قوانین کے مطابق وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کی گئی۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی رہائش کے لیے 400 کوارٹر تعمیر کیے۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مقبوضہ قلعہ اور شہر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ ارور کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر کا سامنا راجہ داہر کی فوج ارجیٹوں سے ہو گیا۔ اس جنگ میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے سندھ کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ محمد بن قاسم ایک طلسماتی شخصیت رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم کی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیت سے بھرپور ایک قابل لیڈر تھا، ایک شیر، حب الوطنی سے سرشار ایک سیاستدان اور ایک قابل منتظم تھا۔ اس کی کم عمری، متاثر کن شخصیت، اس کی جرأت مندی اور بہادری جس کے بل بوتے پر کئی فتوحات حاصل کی، دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ راجہ داہر کی فوج تکنیکی اور قائدانہ صلاحیتوں کی نسبت کمزور تھی۔
محمد بن قاسم 17 سال کا ایک بہادر اور قابل جرنیل تھا۔ سندھ کی سرزمین پر عربوں کی فتح کا سہرا اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر تھا۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور قابل منتظم تھا۔ اس جنگ کے دوران جو مندر توڑے گئے وہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس لیے توڑے گئے کہ وہاں ہندوستان کا بیشتر خزانہ موجود تھا اور اس بات کو سمجھنا وہاں کے حکمرانوں کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن اس کا انجام افسوسناک ہوا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز علاقے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے کنوز کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوز پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اس پر محمد بن قاسم کنوز پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی۔ کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے سارے خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلمان نے یزید بن ابی قبشقہ کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی مدد کے لیے سندھ کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یزید بن ابی قبشقہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلمان کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح سلطنت کے خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و تدبیر و اخلاق کے باعث جو کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، اور ان کی وفات سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔